کہ اس کے دل کے اندر شرک ڈال دیتا ہے، کفر ڈال دیتا ہے، تو پھر خلاص وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے جو مجھے مقصد تھا، جو میرا مطلوب تھا، جو مجھے خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، یہ مشرک ہو گیا، اس نے شرک کر لیا، تو خلاص اب وہ آرام سے اپنے ساتھیوں کو کہتا اب تم سو جاؤ، اب یہ چھوڑ دو اس کو، یہ نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکات بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ دل کو شرک کے اندر ملوث کر دے۔ اور آج دیکھیں آپ کے اپنے ارد گرد اپنے ملکوں میں نظر دوڑائیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، بہت کم ایسے لوگ ملیں گے، عورت ہوں کہ مرد ہوں کہ بوڑھے ہوں، اور بوڑھے تو اور بھی اللہ انہیں ہدایت دے میرے بھائی، وہ اور بھی شرک کے اندر ڈوبے ہوئے، اللہ کی قسم۔ نوجوان تو کم از کم الحمدللہ ذرا خون کی گرمی ہے، باتیں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی سمجھ میں آ جائے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے کھوسٹ ہو گئے جو قبر میں پیر لٹکائیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادے کیا غلط کرتے ہیں، ان کو بولو بھائی میرے، اللہ کے سوا کسی اور کی رضا اور خوشی کے لیے، کسی اور کو راضی خوش کرنے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے ان مخلوقات کو، جانوروں کو مت ذبح کرو، اللہ نے انہیں زندگی دی ہے، تم غیروں کی خوشی کے لیے کیوں ذبح کرتے ہو؟ تو کہیں گے جی ہم تو برسوں سے کرتے چلے آئے، اگر ہم نہیں کریں گے مرغا تو ہمارا بیٹا مر جائے گا، ہماری بھینس مر جائے گی، ہمارا کھیت برباد ہو جائے گا، ہمارا یہ ہوگا، ہمارا وہ ہوگا۔ اسی طرح سے تعزیے برسوں سے بناتے چلے آ رہے ہیں، چوک ہمیشہ پوجتے آ رہے ہیں، اگربتیاں ہمیشہ، گلگلے ہمیشہ، نظر و نیاز ہمیشہ، غرض بندیاں، مٹھائیاں، چادریں، سب کچھ درگاہوں پر، مداروں، سب کچھ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جناب عالی اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ شرک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان نے باقاعدہ اپنی ذریت بھی پھیلائی ہوئی ہے کہ جناب عالی، اور ایسے ویسی ذریت نہیں ہے، بڑی متقی پرہیزگارانہ شکل و صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، موٹی موٹی تسبیحاں لے کے، اور وہ تعویذیں، اور وہ انگوٹھیاں، اور وہ جناب عالی اللہ حق ہو، اللہ حق ہو، اور وہ نمازیں، وہ روزے، وہ عبادتیں، وہ تمام سب چیزیں ایسی ایسی شکلوں میں شیطان نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ مزاروں کے پاس دیکھ لو، استھانوں پہ دیکھ لو، چوکوں پہ دیکھ لو، سڑکوں پہ دیکھ لو، روڈوں پہ دیکھ لو، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب عالی، وہ بیٹھے بڑے تقوی پرہیزگار ہیں، بڑے بھاری ولی اللہ ہیں بھائی، حالانکہ وہ شعبدے باز ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہیں تو بس صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ ان کے دلوں کے اندر اخلاص اور للہیت نہیں ہوتی ہے کہ جو اللہ کے در سے ہٹ کر کے غیروں کی چوکھٹوں پہ اپنے سر کو جھکاتا ہو، وہ 1000 دفعہ بھی اپنے ایمان کا دعویٰ کرے، وہ مومن صادق، سچا مومن ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، شیطان کا یہ پہلا مقام حملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کو مرتد کر دے، اس کو کافر کر دے، اس کو گمراہ کر دے، اس کو مشرک بنا دے، اسے کسی نہ کسی طرح شرک میں ڈبو دے۔ اب اگر وہ اس سے نا امید ہو جاتا ہے، مثلا کسی کے اوپر حملہ کیا اور جناب عالی اس کے پیچھے لگا رہا، اب یہ نہ سوچیں آپ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ شیطان ہمارے دل کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس میں دراصل وسوسوں کا بڑا کافی دخل ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، کوئی بیماری، وہی بچہ بیمار ہوا یا کچھ بھی ہوا تو دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، دیکھو تم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے پڑھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، بڑے بھاری موحد ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا، فلانے دربار میں چلو، فلانے بابا کے ہاں چلو، فلانے ہاں چلو، اگر آپ مضبوط نہیں ہیں تو جناب عالی جا کے وہاں اس کے ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، اس کو جو کہے گا وہ کریں گے، جس طرح سے کہے گا ویسا کریں گے، وہاں شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا، خلاص خلی ولی وہ خود چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ چلا جائے گا، اس طرح سے وہ گمراہ کرتا ہے۔ لیکن اگر دل مضبوط ہے تو اور اللہ کے اوپر توکل ہے، بھروسہ ہے کہ وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی جو چاہے گا کرے گا، تو آپ فوری طور پہ توبہ کریں گے اور دور ہٹ آئیں گے، تو اللہ وحدہ لا شریک جو مقدر میں لکھے گا، وہ لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ جب آدمی اس سے نا امید ہو جاتا ہے کسی موحد سے، تب اسے بدعت اور فسق و فجور اور بدعتوں کے اندر ملوث کرتا ہے۔ بدعت کے اندر چنانچہ زناکاری، بدکاری، چوری، گھٹیاہی، بدکاری، ان تمام سب چیزوں سے زیادہ پسندیدہ چیز شیطان کے نزدیک بدعت کے اندر ملوث کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کوئی بدعت کا کام کرتا ہے تو وہ چاہے ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، جان بوجھ کر یا نہ جان بوجھ کر، المہم وہ کسی طرح سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ملوث ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا منکر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چاہے وہ کہے نہ کہے، علم ہے یا نہیں ہے وہ بات الگ ہے، وہ کسی طرح سے ملوث ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت جو ہوتی ہے یہ انبیاء اور رسول کے دعوت و تبلیغ کے مخالف ہوتی ہے۔ بدعت کبھی سنت
نہیں ہو سکتی ہے. جہاں سنت ہوگی وہاں بدعت نہیں, جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت نہیں. اس لیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہی بدعت کفر اور شرک کا دروازہ بھی ہے. بدعت کفر اور شرک کا دروازہ بھی ہے. جب آدمی بدعت کرنے لگا تو پھر یوں سمجھ لو کہ وہ کفر اور شرک کے دروازے میں داخل ہونے کے قریب ہے. چنانچہ بہت سارے آج ہمارے یہاں لوگ ہیں اپنے آپ کو بہت بھاری موحد کہتے ہیں, یہ بڑے بڑے موحد, لیکن بدعت ان کی رگ رگ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. وہ ان کو پتا نہیں ہے, وہ بتا بھی ہے, خبر بھی ہے, لیکن انہیں وہ توبہ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی ایک سبب ہے کہ آدمی جب بدعت کرتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ وہ جو کام عمل کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے یہ بڑا نیکی کا کام ہے, بڑا اچھا کام ہے, تو شیطان اس کی نظروں میں اس عمل کو, اس کام کو, اس بدعت کو مزین اور آراستہ کر دیتا ہے اور اسے خوشنما بنا دیتا ہے. اس لیے اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. شرابی, کبابی, بدکار, زناکار کو اللہ تعالیٰ کبھی توبے کی توفیق دے دیتا ہے, لیکن ان بدعتیوں کو اللہ تعالیٰ بہت کم ایسے ہیں الا من رحم اللہ کہ انہیں توبے کی توفیق ہوتی ہے. کیوں؟ یہ وہ کام کرتے ہیں نیکی سمجھ کر کے. کیا سمجھ کر کے؟ نیکی سمجھ کر کے. جوتا مارتے ہیں دوستی کی آڑ میں, محبت کر کے جوتا مارتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس لیے ایسے لوگ کبھی سدھر نہیں سکتے جلدی. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سلسلے میں فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے نظروں میں زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو مزین اور آراستہ کر دیا ہے. تو جب وہ شیطان کوشش کرتا ہے اس کو بدعت میں ملوث کرنے کے لیے, لیکن جب وہ عاجز آ جاتا ہے کہ چلو بھائی اس کو بدعت کہہ رہا یہ کر وہ کر یہ کر, تیجا 40واں سویم, یہ وہ دنیا جو ہمارے یہاں بدعت رائج ہے میرے بھائی, وہ تو کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو جب نا امید ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, تو پھر اب وہ یہ سوچتا ہے اب اس کو کیسے ہم شکار کریں. تو تیسرے مرحلے پہ کیا آتا ہے, یعنی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی عیب میں ملوث کرتا ہے. تیسرے مرحلے میں آتا ہے اور وہ یہ ان کے وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو گناہ کبیرہ کے اندر ملوث کرتا ہے. چل بھائی بدعت نہیں کیا ٹھیک ہے, چل زناکاری کر لے, چل بدکاری کر لے, یعنی کسی نہ کسی ناحیے سے ان کو بدکاریوں کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ اس کے بیچارے اللہ نے اگر رحم فرمایا تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو مومنوں کے اندر بدکاریوں کو, بے حیائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تگو دو کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اس لیے کوئی ایسا کام, کوئی ایسا عمل زندگی کے اندر بھلے آپ بدعت سے محفوظ ہیں لیکن ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے مومنین فتنے کے اندر پڑیں, انہیں آپ ذریعہ بنیں حرام کاری, بدکاری کا, اور برائی کسی بھی ذریعے سے آپ پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے حلال روزیاں رکھی ہوئی ہیں, آپ حلال روزیوں کی جستجو اور تلاش کریں. تو اس طرح سے شیطان جو ہے انہیں فسق و فجور کے اندر ملوث کرتا ہے. لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کو قبول فرما لیتا ہے اور وہاں شیطان ذلیل اور رسوا ہو کر کے چلا جاتا ہے. تو آدمی جب کبھی اس طرح کی برائیوں کے اندر ملوث ہو جائے, کبیرہ گناہوں کے اندر, زناکاری بدکاری کے اندر, اللہ سے وہ فوری طور پر توبہ کر لے تو شیطان ذلیل اور رسوا ہو کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. چوتھا مرتبہ یہ ہے, چوتھا درجہ شیطان کس طرح سے داخل ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اندر ملوث کرو تاکہ, اور ظاہر ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو جائیں گے تو آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب, اے لوگو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر سمجھنے سے بچو, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ دلوں کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب کوئی چھوٹا بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک دھبا پڑ جاتا ہے, لیکن جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو پھر اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ دھبا پھر دوسرا گناہ, تیسرا گناہ, چوتھا گناہ, اس طرح کر کے وہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی اس طرح کے گناہ بھی سرزد ہوں تو اللہ وحدہ لا شریک سے فوری طور پر توبہ کرتا ہے, توبہ کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اندر ملوث کرنا. شیطان ایک اور درجہ ہے گمراہ کرنے کا, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایسے کاموں میں آپ کو پھنسا دیتا ہے, آپ کا دل ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو اہم کام ہیں,
وہ چھڑوا کے ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس میں کوئی ثواب وغیرہ نہیں ہے. یعنی آپ کے ذہن اور دماغ میں یہ تصور بٹھا دیتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، اگر یہ ضائع ہو گئے تو سمجھو سب ضائع ہو جائیں گے. اس طرح کا تصور بٹھا دیتا ہے. حالانکہ وہ جائز ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ کو مشغول کر دیتا ہے. مباح ہیں، جیسے سونا، آدمی نیند لینا یہ جائز ہے، لیکن ایک آدمی صبح سوئے تو 12 بجے اٹھے، ایک آدمی رات کو مغرب کے ٹائم سوئے تو جناب عالی وہ 9 بجے اٹھے. سونا جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن آدمی جب اس کثرت کے ساتھ سوئے گا تو کب اللہ کو یاد کرے گا؟ بھلے وہ نماز پڑھتا ہے، متقی ہے، موحد ہے، بدعتی نہیں ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے، لیکن حلال کاموں میں، مباح کاموں میں بھی اس کو کثرت نوم، اسی طرح سے زیادہ کھانا یہ بھی شیطانی عمل ہے. دیکھ کر کے فوری طور پر ٹوٹ پڑنا جانوروں کی طرح کھانوں کے اوپر جائز ہے. اسی طرح لباس، کپڑے، جوتے، شوق اور اسی تزئین اور آرائش کے اندر وہ پھنسا رہتا ہے ہمیشہ. اچھے سے چکھاؤ، اچھے سے پہنو، اچھے سے اسی کے اندر وہ پھنسا رہتا ہے. ٹھیک ہے وہ موحد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس طرح بھی شیطان اس کے دلوں کے اوپر حملے کر کے اس کے اندر اس کو مشغول رکھتا ہے، اور اس طرح سے آدمی کے اوپر وہ اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتا ہے. چھٹا درجہ گمراہ کرنے کا اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام افضل ہے اور کوئی کام غیر افضل ہے. ٹھیک ہے جائز ہے لیکن غیر افضل ہے، تو آدمی کو شیطان افضل کام چھڑوا کے غیر افضل میں ملوث کر دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے یہ سب کیوں کر رہے، یہ کرو، اس کے اندر زیادہ فائدہ، اس کے اندر زیادہ فائدہ. اور اس طرح سے اس کو جو ہے شیطان مسلسل اس کو دیتا رہتا، بھائی یہ افضل ہے، یہ نہیں، یہ نہ کرو، یہ غیر افضلوں میں پھنسائے رہتا ہے. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور اس چیز میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خیر اور بھلائی کی چیزیں بتائی ہیں، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، لیکن اس کے دلوں کے اندر شیطان غیر افضل چیزیں ڈال کر کے اس کو گمراہ کرتا ہے. چنانچہ جب یہ 6 چیزوں سے وہ اور نا امید ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جب یعنی وہ دیکھتا ہے کہ نہیں بھائی یہ غیر افضل چیزوں کے اندر نہیں پھنس رہا ہے، بلکہ ہمیشہ بس صحیح حدیثوں کے اوپر، صحیح باتوں کے اوپر، افضل چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو پھر اپنے ساتھیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. دیکھو اب یہ تو بہت بڑا پکا آدمی ہے بھائی، اب اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کو جو ہے کوئی نہ کسی طرح سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو. اس میں انسانوں کو بھی لگا دیتا ہے اس کے پیچھے، شیطانوں کو بھی لگا دیتا ہے. اور شیطان جو ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جناتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. چنانچہ جب آدمی اس طرح کا موحد ہو جاتا ہے، متبع سنت ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، چھوٹے گناہ بھی نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے اچھی اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اعمال ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے، اور کثرت زیادہ سوتا ہوتا بھی نہیں، نہ زیادہ کھاتا ہے، یعنی جائز چیزوں میں بھی وہ اقتصاد، درمیانہ روی اختیار کرتا ہے، تو پھر شیطان انسانوں کو بھی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، انسانوں کو بھی پیچھے لگا، ارے بھائی یہ تو بہت بڑا ملا ہو گیا، یہ تو بہت بڑی متقی اور پرہیزگار ہو گیا یہ تو، اور اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے پیچھے اس سے کہتے ہیں جی یہ تو اتنی لمبی داڑھیوں کے مذاق کے پیچھے لگتے ہیں. اسی طرح سے جناب علی اس کے نمازوں، کیا جب دیکھو مسجد کے اندر گھسے رہتے ہو، جب دیکھو اللہ ہی رسول کی بات کرتے رہتے ہو، یہ کوئی بات ہے بھائی، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، ہم لوگ ترقی یافتہ لوگ ہیں. اس طرح سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، تو یہ شیطانی عمل ہے. اب یہ اس طرح، جیسے کہ ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا کہ جناب ہم نے داڑھی رکھی تھی، ہم اپنے گھر گئے تو ہمیں لوگوں نے مذاق اڑایا تو ہم نے داڑھی مڈا دی ہے نا، اور ہم نے داڑھی صاف کروا دی. تو میرے بھائی یہ شیطان ہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہاں سے درست گئے، وہاں شیطان آپ کے پیچھے لگ کے لوگوں نے کہا یہ ملا ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کی بیوی بھی بھاگ رہی ہے، ملا جی سے کون شادی کرے. اب شادی بھی لگی، داڑھی دیکھ کے اس کے لڑکی کے گھر والے بھٹک گئے، ارے یار یہ ملا جی ہیں، ان سے کیا شادی بیاہ کرنا ہے نا.